بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 233. والوالدات اور والدات بچوں والیاں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال، کاملینی کامل یعنی پورے 2 سال، لمن اس کے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ یہ کہ وہ پورا کرے گا مدت کو دودھ پلانے کی، تو وہ پورے 2 سال کیا کرے، دودھ پلائے. وعلی المولود ہی اور ہے مولود کہیں گے بچے کے باپ کو، ٹھیک ہے، اس بچے کا جو باپ ہے اسے کہیں گے مولود. اور مولود کے لیے لہو اس کا رزق ہن ان کا جو رزق ہے، وہ قسوت ہن اور ان کا جو پہناوا ہے، کپڑا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا کپڑا جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرنا باپ کے ذمے ہے. لا تکلف نہیں تکلیف دیا جاتا، نفس کوئی نفس، الا مگر وسعہا مگر اپنی طاقت کے جتنی اس میں طاقت ہے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. لا تضار نہیں ضروری، والدتن والدہ کے لیے، بھی والدیہا ساتھ اپنے بچے کے، ولا مولودن اور نہ بچے کے باپ پر، لہو اس کے لیے، بھی والدی اپنے بچے کے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. ٹھیک ہے، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان کیا پہنچانا، یعنی ماں کو بچے سے دور کر دیا جائے اور بچے کا جو ماں پر حق ہے کہ اس کو دودھ پلانا ہے 2 سال، وہ ماں سے چھین لیا جائے. اور باپ کے لیے، باپ کو بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہے، کوئی لڑائی ہے، تو بیوی کہے کہ میں اس کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو اس طرح کی بحث اور مباحثے سے بچانے کی بات کی جا رہی ہے کہ بچہ جو ہے ماں اس کے بچے کے سبب نقصان نہ پہنچایا جائے ماں کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح باپ کو بھی اولاد کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے. وعلی الوارثی اور اسی طرح وارث پر ہے، مثل ذالک اسی طرح، یعنی کہ اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو جس نے اس ماں کی اور اس بچے کی کفالت لی ہے، جو اس کا وارث ہے، اس کے ذمے بھی اسی طرح ہے کہ وہ اس کا کھانا اور کپڑا جو ہے وہ حسب ضرورت اس کو مہیا کرے. فَإِن پھر اگر ارادہ کریں، فصال دودھ چھڑانے کا، عن تراض باہمی رضامندی سے، کون، منہما وہ دونوں، کون، میاں بیوی. اب ماں باپ جو ہیں وہ آپس کی رضامندی اور اصلاح سے بچے سے دودھ چھڑوانا چاہ رہے ہیں، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے. بچے کا اگر دودھ چھڑانا چاہ رہے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کرو تم، ان یہ کہ تسترضعوا دودھ پلواؤ گے تم یا دودھ پلوانا چاہو، اولادکم اپنی اولاد کو کسی اور سے یعنی دائی وغیرہ سے، تو فلا جناح علیکم نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، اذا جب سلمتم تم سونپ دو، ما آتیتم جو دینا ہے تم نے، بالمعروف اچھے طریقے سے. یعنی اگر تم کسی سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کا حق دو جو تم نے دینا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان سے پہلے طے کر لو کہ تم انہیں کتنا خرچ دو گے، پھر اسے اچھے طریقے سے دے دو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ جو اللہ ہے، بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر وہ دیکھنے والا ہے. والذین اور وہ لوگ جو یتوفون جو مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن اپنی بیویاں، یتربصن وہ انتظار کریں، روکے رکھیں اپنے آپ کو، بانفسہن اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن. 4 کہتے ہیں 4 اشہر مہینے، و عشرہ 10 دن. فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچیں، اجلہن اپنے وعدے کو، اپنی مدت کو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم ان پر، فیما اس سے جو، فعلنا جو وہ کرتی ہیں، فی انفسہن بیچ اپنی جانوں کے. یعنی کہ جب یہ عدت وہ پوری کر لیں تو اپنے حق میں وہ پسندیدہ کام یعنی نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں.
تو تم پر کیا ہے کچھ گناہ نہیں ہے، انفسہن بالمعروف، کہ وہ اپنے نفسوں پر اچھے طریقے سے وہ کر لیں، واللہ اور اللہ تعالی بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیر خبردار ہے، اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ پچھلی آیات میں والدات کے حکم میں وہ مائیں بھی داخل ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہو، پھر چاہے وہ مدت میں ہوں یا عدت میں ہو یا عدت گزر چکی ہو، یا پھر اس کا باپ موجود ہے اور وہ اس کے نکاح میں ہے، ہر طرح کی عورت کو والدات کہا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، پھر اگر بچہ کمزور ہے اور تو اس میں 6 ماہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح منکوحہ عورت اور مطلقہ عورت جسے طلاق ہوئی ہے، تو جو عدت میں ہو اس کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری پہلے ہی بچے کے باپ پر ہوتی ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اس آیت کی روح سے باپ ہی اس مطلقہ عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ والد کی ایک تو تھا نا کہ باپ کو جو ہے اس کے بچے کی طرف سے نقصان نہ پہنچایا جائے اور ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی والد سے اس کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا جائے، یہ مطالبہ خواہ عورت خود کرے یا اس کے ورثاء کریں۔ اور پھر ماں کے لیے، یعنی ماں بلا وجہ اگر دودھ پلانے سے انکار کر دے اور باپ کو پریشان کرے، بالکل اسی طرح بچے کو ماں سے جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے، یہ سارے طریقہ کار اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بچہ دودھ پی رہا ہو خود بھی اپنے باپ کا وارث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی وارث ہوں گے، لیکن بہرحال یہ جو خرچہ ہے یہ مشترکہ طور پر میت کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ اگر اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو باپ جو تھا وہ کیا تھا، وارث تھا نا، اس کے علاوہ اب جو اس کا سنبھال رہے ہیں وہ وارث ہیں۔ اب کیا ہے، میت کے ترکے سے بیوی کا اور بچے کا خرچ ادا کیا جائے گا، نہیں تو پھر کون ہوں گے، میت کے قریبی رشتہ دار جو وارث ہیں وہ ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد رضاعت کی مدت کا ذکر آیا تھا کہ رضاعت زیادہ سے زیادہ جو ہے ماں باپ اگر دونوں چاہیں تو باہمی رضامندی سے مشورے سے 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوانا چاہیں، یعنی اگر اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے اگر ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت خراب رہتی ہو، یا اگر ماں باپ کے نکاح میں ہے تو اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کو اس دوران جو ہے وہ حمل ٹھہر جائے، تو اس صورت میں بھی وہ اگر جلدی چھڑانا چاہیں تو وہ چھڑا سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کی جو تھی وہ یہ کہ اگر شوہر مر جائیں تو عدت کی صورت میں جو بیوہ ہے، بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، یعنی کہ جب وہ بچہ جنم دے گی تو اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہی مدت بیوہ کے سوگ منانے کی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگلی آیت دیکھیے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس میں جو عرضتم پردہ کیا تم نے، بھی ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء عورتوں کو اطلاع دینے کے متعلق، یعنی کہ کیا ہے کہ پھر جب تم ان کو کیا کر دو، ایک تو مشورہ ان سے کر لو، اور دوسرا کہ تم بات رکھتے ہو اور کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جائے گا کہ فی ما عرضتم، پھر اگر اشارتاً تم، بھی ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء اگر عورتوں کو پیغام بھیجو نکاح کا، نساء یعنی عورتوں کو، او یا اکننتم، یا چھپا کر رکھو تم اسے، فی انفسکم اپنے دلوں میں، یعنی کہ اگر تم عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور تم اس کو اشارتاً بات کہہ دو نکاح کی، اور وہ اپنے آپ کو تیار رکھے کہ میری عدت کے بعد جو ہے اس سے نکاح ہے، یا پھر تم اسے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھو کہ اس کی عدت مکمل ہوگی تو تم اس سے نکاح کرو گے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ اشارتاً بیوہ کو کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں، یا میں جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ان صورتوں میں عورت کو اشارتاً یہ بات کہہ دینا جو ہے یہ جائز ہے، یا اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھنا کہ اس کی عدت ختم ہوگی تو میں اس سے نکاح کروں گا۔ عالمت جانتا ہے اللہ انکم یہ کہ تم ستذکرونہن البتہ ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن اور مت وعدہ دو ان کو، سرًا چھپ
کر یعنی خفیہ وعدہ ان کو نہ دو کہ وہ تم اسی سے ہی نکاح کرو گے، یا پہلے سے ہی معاہدہ طے نہ کر لو کہ تم عدت سے نکلو گی اور میں تم سے نکاح کروں گا، ایسا نہیں کرنا۔ الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قولا معروفا، معروف یعنی کہ اچھی بات کو پوشیدہ طور پر تم قول و اقرار نہ کرو، یعنی کہ خفیہ بات کہہ دو، اشارتاً کہہ دو، لیکن ان کو ظاہراً ان سے عہد و پیمان نہ کرو اور قول و قرار نہ کر لو۔ ولا تعزموا اور مت محکم کرو عقدۃ النکاح، کیا ہے؟ نکاح کی گرہ کو، یعنی کہ جب تک مدت پوری نہ کر لیں پختہ ارادہ نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے کتاب جو لکھا ہوا ہے اجلہ اپنی مدت کو، یعنی کہ پہنچ جائے اپنی مدت کو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ جو اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا پس تم ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم حلم والا ہے، بردبار ہے۔ یعنی نکاح کے وقت کیا ہے کہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ خفیہ اطلاع تو دے دو گے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرو گے، اور تم سے پہلے سے عقد و پیمان نہیں کرو گے کہ تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس طرح نہیں کرو گے۔ اور کیا ہے کہ جب تک وہ عدت پوری نہ کر لیں نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا ان کے ساتھ، اور جان رکھو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، تم اس سے ڈرتے رہو، جانتے رہو اللہ کے بخشنے والا بردبار ہے۔